جس حکومت میں اگر وہ غیر مسلم حکومت ہے، مسلمان ہیں اور اس حکومت میں مسلمانوں کا ان سے عہد و پیمان ہے کہ ہم تمہارے ضمن میں رہیں گے اور بغاوت نہیں کریں گے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو تمہارے خلاف ہے، اگر انہوں نے ایسا عہد کیا ہے تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اس حکومت کے خلاف خروج کریں یا ایسا کوئی کام کریں جس سے ان کی خیانت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اپنے وعدوں کے نبھانے والے ہوتے ہیں۔ جب کسی ملک میں مسلمان رہتا ہے یا جاتا ہے، اگر وہ کاغذات پر دستخط کرتا ہے اور اس میں اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو بغاوت والا ہو، خیانت والا ہو، دھوکے والا ہو، اگر اس نے کسی ملک سے ایسا عہد کیا ہے، اس ملک میں داخل ہوتے وقت میں یا اس ملک میں رہ کر، اب وہ اس ملک سے غدر نہیں کر سکتا ہے، وہ دھوکہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اہل ایمان کون ہیں؟ سورۃ المؤمنون میں فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ان کی اوصاف ایک ایک کر کے اللہ نے بیان کیا، ان میں ایک بات یہ بھی بیان کی، کہا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد، جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں، ٹریٹی، پیکٹ، جو بھی انہوں نے کیا ہے، جو وعدے انہوں نے کیے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کو بھولتے نہیں، ان کو توڑتے نہیں۔ معلوم ہے کہ اگر معاہدہ کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم حکومت سے یا فرد سے بھی کیا ہے، اس پر لازم ہے کہ اس کو نبھائے، وعدہ توڑ نہیں سکتا ہے، وہ عہد توڑ نہیں سکتا ہے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ حدیبیہ کا جو عہد مسلمانوں کا ہوا تھا مشرکین سے، اس کے بعد کا جو دور ہے اس میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں مغیرہ ابن شعبہ، ان کے بارے میں روایت ہے اور وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہو صاحب قوما من المشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے حدیبیہ میں عہد کیا، ہم تم سے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، حالانکہ وہ ایک اعتبار سے یک طرفہ معاہدہ تھا، صحابہ کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ہم لوگ دب کر صلح کر رہے ہیں، تو ان سے صلح ہوئی کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اس دوران میں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ انہو صاحب قوما من المشرکین، کہ انہوں نے وہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ تھے سفر میں یا کسی علاقے میں، فوجد منہم غفلۃ، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مشرکین ہیں وہ غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں یا کسی ایسے حال میں ہیں کہ وہ جنگ کے موڈ میں نہیں ہیں، غفلت میں ان کو پایا، فقتلہم واخذ اموالہم، انہوں نے مار ڈالا، ان کو قتل کر دیا ہے اور ان کا مال لے لیا۔ فجاء، اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیعت نہیں کی تھی ابھی، فجاء بها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مدینہ آئے ہیں، فابى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقبلها، کہا اللہ کے رسول دیکھیے مال غنیمت آیا، قتل کیا اور مال ان کا لے لیا، مال لا کے کس کو دیا؟ خود نہیں دیا، لا کے کس کے سامنے رکھ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ بھائی مشرکین ہی کا تو قتل کیے ہیں، اسلام کے دشمن ہی تو ہیں، نان مسلم گورنمنٹ سے آئے نا وہاں سے، تو وہاں ان کو دیکھا مشرکین غفلت میں، مار ڈالا، قتل کر دیا، ان کا مال چھین لیا، آئے سیدھا مدینہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مال رکھا، فجاء بها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فابى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقبلها، آپ نے کہا میں مال نہیں لے سکتا، مال غنیمت نہیں لے سکتا، مال غنیمت ہے نہیں، یہ آپ نے اس مال کو قبول نہیں کیا۔ یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا، 18153 نمبر پہ روایت اور سند صحیح ہے اس کی۔ سنن ابی داؤد میں بھی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا اما الاسلام فقد قبلنا، جہاں تک کہ تمہارا اسلام ہے ہم نے اس کو قبول کیا، تو مسلمان ہوتے ہو، اس کو ہم، تم نے مسلمان ہوئے، اسلام لائے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ وہ اما المال
فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، لیکن یہ جو مال تمہارا ہے یہ غدر والا، دغا بازی والا مال ہے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی تم نے ان کا جو مال لیا، دھوکہ دیا تم نے ان کو۔ تمہارا اسلام ٹھیک ہے، تم مسلمان ہوتے ہو، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ہم یہ جو مال ہے، یہ مال کون سا مال ہے؟ مال غنیمت نہیں ہے، یہ جو مال ہے یہ مال غدر ہے، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایسا مال جائز نہیں ہے، کسی غیر مسلم کا مال چھین لے مسلمان، جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے نا غیر مسلم ہی تو ہے، مسلمان تھوڑی ہے، ساری دنیا کے جتنے غیر مسلم سب کا مال غنیمت ہے، نہیں۔ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا مشرکین سے، پھر تم اس کو قتل کر کے ان کا مال چھین رہے ہو، ایسا تمہارے لیے جائز نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو نام کیا دیا؟ مال غدر ہے۔ مال غدر جائز، غدر ہی جائز نہیں ہے۔ غدر کا مطلب ہوتا ہے دغا بازی۔ وہ مشرکین جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، آپ کو اتنا ستایا، آپ کے خلاف جنگیں کی، لیکن اس کے باوجود جب ان سے معاہدہ ہوا ہے حدیبیہ میں، تو آپ نے کہا یہ مال جائز نہیں ہمارے، یہ غدر ہے۔ تو ایسا کرنا، تم نے جو ان کو قتل کیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو نہیں بول سکتے نا کہ مارا وہ ٹھیک ہے، مال لیا وغیرہ، یہ بول سکتے آپ؟ وہ تو زیادہ برا ہے۔ جب اس کا مال ہی لینا جائز نہیں، تو جان تو اس سے زیادہ عظیم ہوتی ہے۔ ان کو جو قتل کیا وہ بھی صحیح نہیں ہے، ان کا مال لیا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تم نے غدر کر کے ان کو قتل کیا، غدر کر کے تم نے ان کا مال چھینا، ہم ان کا مال قبول نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کا مال قبول کر سکتے ہیں نہیں، تم نے غدر کیا ان کے ساتھ میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ میں اگر عہد ہو مسلمانوں کا، تو ان سے غدر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك، مسلمان اپنی شرطوں کے مطابق ہیں، اسی کے مطابق ان کا محاسبہ ہوگا، اسی کے مطابق ان کو چلنا پڑے گا۔ المسلمون عند شروطهم، مسلمان اپنی شرطوں پر پرکھے جائیں گے، یا ان کے مطابق ان کو وفا کرنی پڑیں گی، اپنی شرطیں پڑیں گی۔ ہاں ما وافق الحق من ذلك، ہاں وہی شرطیں جو حق کے مطابق ہوں۔ ایسی کوئی شرط مسلمان آپس میں بھی طے نہیں کر سکتے، غیر مسلموں سے بھی طے نہیں کر سکتے۔ مثلا ایسی شرط کہ دو مسلمان کہیں کہ ہم سود لیں گے دیں گے، کر سکتے ہیں؟ بولے ڈیل تو ہوگی دونوں کے درمیان، اب وعدہ تو کر دیا، پورا کرنا پڑے گا۔ تو آپس میں تجارت میں شرط ایسی رکھی گئی جو حرام ہے، تو کیا ہم ایسی شرط پوری کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ما وافق الحق من ذلك، جو حق کے موافق ہو وہی شرط ان کو ایک دوسرے سے پوری کرنی پڑے گی۔ اگر شرط تھی دونوں کی تو اس کو اس کے مطابق جانچا پرکھا جائے گا، اس کا یعنی ذمہ اس کے اوپر ہوگا۔ دو مسلمانوں نے یا کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم سے تجارت میں کوئی معاہدہ کیا، یا مسلمانوں نے آپس میں معاہدہ کیا، تو اس شرط کو پورا کرنا کیا ہوا اب؟ لازم۔ جیسے آپ دیکھیں حدیبیہ میں آپ نے شرط طے کی تھی کہ تمہارے پاس سے کوئی آدمی آئے گا ہم کو دینا پڑے، نہیں تمہارے پاس سے آئے گا ہم نہیں دیں گے، ہمارے پاس سے آئے گا تم کو واپس دیں گے، لیکن تمہارے پاس سے آئے گا تم کو واپس دے دیں گے، لیکن تمہارا آدمی تم نہیں دو گے۔ اس پر دونوں کا معاہدہ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے، آپ کو دینا پڑا واپس۔ غیر مسلموں سے بھی شرط پوری کی، جب ان سے شرط رکھی، لکھا جا رہا ہے، ابھی لوگوں نے کہا کہ کم سے کم اس کو تو چھوڑ دو، ابھی تو پورا معاہدہ ہوا بھی نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم کو واپس دینا پڑے گا، ورنہ ختم بات، آپ کو دینا پڑا ان کو واپس۔ تو آپ سوچئے کہ ان سے آپ نے معاہدے کو پورا کیا۔ آپ نے فرمایا المسلمون عند شروطهم فيما احل، مسلمان اپنی شرطوں کے مطابق ہیں، یعنی انہیں پورا کرنا پڑے گا فیما احل، جو حلال ہو۔ ایسی کوئی شرط نہیں کر سکتے جو حرام کو حلال کرے، حرام میں شرط پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا، اور امام حاکم نے بھی، اور صحیح الجامع الصغیر میں ان دونوں حدیثوں کو شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ امام البخاری نے بھی اس کو ذکر کیا صحیح بخاری میں کتاب الاجارہ میں، لیکن تعلیقاً اس کو ذکر کیا ہے المسلمون عند شروطهم۔ امام شافعی کا ایک عجیب قول ہے۔ امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 263 پر ایک بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں اذا دخل قوم من المسلمین بلاد الحرب بامان،
اگر مسلمان کسی ایسے ملک میں جو مسلمانوں کا دشمن ملک ہے اور اس سے مسلمانوں کا کوئی عہد بھی نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی عہد ٹریٹی بھی نہیں ہے، وہ دارالحرب ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ملک ہے، جنگ کرنے والا ملک ہے، ایٹ وار ملک ہے، اس میں مسلمان داخل ہوئے اور انہوں نے امان ان کو دی، آ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی جنگ ہے کسی ملک سے، لیکن کچھ مسلمان اس ملک میں گئے اور اس ملک والوں نے، حاکم نے ان کو آنے کی اجازت دی، امان دیا، آ سکتے تم لوگ، تمہاری جان مال محفوظ رہے گی ہمارے پاس، ہم تم کو قتل نہیں کریں گے، امان سے داخل ہوئے۔ فَالْعَدُوُّ مِنْهُمْ آمِنُونَ إِلَىٰ أَن يُفَارِقُوهُ أَوْ يَبْلُغُوا مُدَّةَ أَمَانِهِمْ، کہتے جو اس ملک میں جو مسلمان کا دشمن ملک ہے، یہ جو داخل ہوئے ہیں وہ جو دشمن ہے، جب تک کہ وہ واپس باہر نہیں نکلتے اس ملک میں سے، یا مسلمانوں کے جو یعنی امان کی جو مدت ہے، جتنا مدت انہوں نے دی ان کو، تب تک اس کے دشمن بھی ان سے امن میں رہیں گے۔ امان کی جو مدت ہے جب تک ختم نہیں ہوتی ہے، یا جب تک کہ وہ باہر نہیں نکلتے ہیں، تب تک کہ ان کا جو دشمن ہے ان سے امن میں رہے گا۔ وَلَيْسَ لَهُمْ ظُلْمُهُمْ وَلَا خِيَانَتُهُمْ، اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پر ظلم کریں یا ان سے خیانت کریں، جا کے کسی غیر مسلم ملک میں امان لیے اور جا کے وہاں پہ لوگوں پر ظلم کرنے لگ گئے، نہیں کر سکتے مسلمان، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کا دشمن ملک مسلمانوں کو امان دیتا ہے، ظاہر بات ہے ڈاکومنٹیشن تو ہوگا نا وہاں پہ کچھ، اگر امان لے کر داخل ہوتے ہیں تو وہاں رہ کر وہ ان کے خلاف سازش ظلم نہیں کر سکتے ہیں، جب تک کہ وہ باہر نہ آ جائیں، جب تک ہیں ان کے لیے امان باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من امن رجلا علی دمہ فقتلہ فانا بریء من القاتل وان کان المقتول کافرا، جو مسلمان کسی کو امان دے، بھائی تم مجھ سے سیف ہو، میں تم کو قتل نہیں کروں گا، امان دے اس کو، اس کے بعد اس کو قتل کر ڈالے، اپنی طرف سے امن کا وعدہ کر کے پھر اس کو قتل کر ڈالے، فَأَنَا بَرِيءٌ مِّنَ الْقَاتِلِ، تو آپ نے فرمایا میں قاتل سے بری ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میں اس سے بری ہوں، میرا اس کا کوئی لینا دینا نہیں، میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ انا بریء من القاتل وان کان المقتول کافرا، چاہے جس کو اس نے قتل کیا ہے مسلمان نے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ کسی کافر کو کہا کہ بھائی تم کو میں قتل نہیں کروں گا، اپنا دونوں کا کوئی جھگڑا نہیں، ختم، تم کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، ٹھیک، اب اس کے بعد دھوکے سے مار ڈالا اس کو۔ اگر ایسا کرتا ہے تو کیا کہا کہ میں اس سے بری ہوں، چاہے جس کو قتل کیا ہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 6103 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔